السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ترتیب میں سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بنائے۔ پہلا مہینہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت اور اللہ رب العزت نے بڑی شرافت عطا فرمائی۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا، اسلامی تاریخ کی بہت زیادہ یادیں اس مہینے سے وابستہ ہیں، اور خصوصاً ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ سے بڑے عظیم کارنامے اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر رونما فرمائے۔ سب سے پہلا واقعہ، اس دھرتی کے سب سے پہلے انسان اور نبیوں کے سلسلے کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جب یہ زمین پر اتارے گئے تو ان کے اللہ رب العزت نے توبہ اسی وقت میں قبول کی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام، جو کہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے ہیں، جب ان کے زمانے میں طوفان نوح آ گیا تھا تو اللہ رب العزت نے انہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ تو یہ کشتی 40 دن تک چلتے چلتے جودی پہاڑ پر جا کر لگی۔ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا۔ وہ یہ کہہ کر اپنی قوم سے نکل گئے کہ تم پر اللہ رب العزت کا عذاب آنے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ان کی ادا پسند نہیں آئی۔ جب وہ گئے اور کشتی میں سوار ہو کر کسی اور علاقے کی طرف رواں دواں تھے، اچانک کشتی وہ ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھگوڑا غلام ہے جو اپنے آقا کا نافرمان ہے، جس کی وجہ سے یہ کشتی ایسے ڈوبنے کے قریب پہنچی۔ تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ہی وہ اللہ رب العزت کا غلام ہوں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر میں نے اپنی قوم کو، جس کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، میں ان کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کے لیے نکل گیا۔ تو قوم نے یہ طے کیا، اس کشتی والوں نے، کہ اس آدمی کو پکڑ کر پانی میں ڈال دینا چاہیے تاکہ بقیہ اور احباب کی جان بچ جائے۔ تو وہ خود ہی، جب قرآن اندازی کی گئی تو تیسری دفعہ بھی ان کا نام نکلا، تو وہ خود ہی شرم کے مارے پانی میں انہوں نے چھلانگ لگائی۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم اپنے پیٹ میں میرے نبی یونس کی حفاظت کرو۔ تو مچھلی نے ان کو پیٹ میں لے لیا، اور 40 دن تک یہ مصیبت اور کرب و الم میں رہے، اور جب باہر نکلے تو وہ تاریخ کے حساب سے 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا، جسے عاشورے کا دن کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو 40 دن تک آگ جلتی رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر موجود تھے۔ اور جب باہر نکلے تو اللہ رب العزت نے انہیں خلیل اللہ کا لقب بھی بخشا، اور یہی دن تھا جس وقت میں اللہ رب العزت نے ان پر آگ کو گلے گلزار کیا، اور انہوں نے بڑی عجب زندگی 40 دن کا عرصہ اس میں گزارا ہے۔ اور یہ واقعہ محرم الحرام ہی کے دن پیش آیا تھا، 10 محرم الحرام کو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا تھا، فرعون اور قبطی لوگوں کے پاس ملک مصر کی طرف بھیجا تھا، جن کے بنی اسرائیل غلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیفوں سے، مشقتوں سے گزرنا پڑا فرعون کو اور فرعونیوں کو دعوت دینے میں۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرعون کو ڈبویا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعونی لوگوں کے ظلم سے نجات دی، وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تاریخ اقوال کے مطابق 10 محرم الحرام ہی کے دن ہوئی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں پہنچے تو یہودی جو لوگ تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا اپنے آپ کو کہتے تھے، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے پورا منصوبہ کر لیا، اور اپنے وقت کے بادشاہ کی مدد کے ساتھ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ قتل کے لیے گھر پر پہنچے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں زندہ صحیح سالم آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو میدان کربلا میں کوفہ کے لوگوں نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ شہادت ایک بہت ہی بڑا مقام ہے، تو اس بڑے مقام پر اللہ رب العزت نے انہیں فائز کیا، اور یہ شرافت انہیں شہادت کی جو ملی، اس دن بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ ہی کا دن ہے۔ اور پھر یہ بھی بات عجب لکھی ہوئی ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں بات ذکر کی کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ وہ قیامت کا دن 10 محرم الحرام کا دن ہوگا اور وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ تو یہ سب 10 محرم الحرام کے واقعات ہیں، اور بھی بہت بے شمار ہیں، لیکن میں نے مختصراً ان کو ذکر کیے۔ تو اس دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور کی سیرت ہمیں سکھاتی اور بتاتی ہے کہ صحابہ نے اس وقت میں کیا کیا، حضور نے ان کو کیا ترغیب دی تھی، اور کیسے اسلامی طور و طریقہ ہے 10 محرم الحرام کو منانے کا۔ اس زمانے میں بہت سے خرافات آ چکے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں یہ کام کرنے سے ہم عاشقان اہل بیت ہوں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے غم میں ہم شریک ہوں گے۔ تو اس میں ہمیں کون سا طریقہ کار اپنانا چاہیے اور کون سا راستہ صحیح ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور مدنی زندگی میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی، مدنی زندگی میں 10 محرم الحرام عاشورے کے دن کا روزہ رکھا۔ رمضان کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان پائے جو فرضیت، روزوں کی فرضیت کے ساتھ تھے۔ بقیہ اس سے پہلے کی نبوت کے ملنے کے بعد کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں چھوڑا۔ یہاں تک علماء نے بات کہی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کے روزے کو فرض کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، روایت میں ہمیں بات ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف میں جو مسلمان رہتے تھے، جو انصار تھے، ان تک یہ بات کہلوا بھیجی 10 محرم الحرام کی صبح میں کہ جو لوگ اب تک صبح سے کچھ کھائے پیے نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے روزے کی تکمیل کریں۔ تو جب سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی، تو اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اتنی شدت سے ترغیب نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کو سنتی درجے میں ترغیب دیتے تھے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ تو پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ اور آخری سال میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کیوں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہو، چونکہ مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات دی، اس کے شکرانے میں ہم رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں اور ہم زیادہ قریب ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی تو ہم زیادہ قریب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو کہیں ہماری اور یہود کی مشابہت نہ ہو جائے اس روزہ رکھنے میں، تو اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک 9 تاریخ کا روزہ یا پھر 11 تاریخ کا روزہ، میں اس میں سے کوئی ایک روزہ 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ضرور ملاؤں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے۔ لیکن راوی کہتے ہیں کہ اگلے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین بات تو یہ کہ 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اور دوسرے درجے میں یہ ہے کہ 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھا جائے، اور تیسرے آخری درجے میں یہ بات ہے کہ اگر کسی کو مجبوری ہو، نہ رکھ سکتے ہوں 2 روزے، تو کم سے کم 10 محرم الحرام کا روزہ اہتمام سے رکھیں۔ اور ایک روایت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ ہے من وسع علی عیالی، اور اس روزے کا جو میں نے پہلے کہا، اس روزے کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل، کہ ایک سال کے پچھلے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیاله فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو نفقے میں، اہل و عیال میں اضافہ کرے گا، زیادتی کرے گا، اپنے دسترخوان میں وسعت پیدا کرے گا، اللہ رب العزت سارے سال اس کے لیے وسعت کے فیصلے فرماتے۔ سند کے اعتبار سے یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ محدثین کے قواعد کے مطابق ایک روایت جب ضعیف ہوتی ہے اور اسی درجے کی روایت مختلف طرق سے آتی، کئی سارے صحابہ اور کئی سارے
لوگوں نے اس کو نقل کیا اور متعدد طرق سے متعدد سندوں سے وہ بات ملتی ہے، تو پھر یہ ایک مصطلح بن جاتا ہے، ایسی روایات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں تمام خرافات سے بچنا چاہیے۔ خرافات بہت زیادہ ہے، شیعہ کی خرافات، حضرت حسین کی محبت کے خرافات۔ ہمیں اسلام حضور کی زندگی سے ملتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ حضور کی زندگی کے بہت بعد میں، یقیناً انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ان کا اور ان کے قاتلین کا فیصلہ اللہ رب العزت کے یہاں ہوگا، ہم تو ان کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے غم میں ہم اسلامی حدود کو تجاوز کریں تو اس کا فیصلہ ہمیں خود دینا پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی طریقے کے مطابق اس دن کو منائیں، اور اس دن کی جو فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، اس کے اہتمام کے اللہ رب العزت ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ 10 محرم الحرام کو غسل کرنا چاہیے اور نئے کپڑے پہننے چاہیے اور سرما لگانا چاہیے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا اہتمام کرنے کو ضروری سمجھنا یہ درست بات نہیں ہے۔ ہاں، اتفاقیہ طور سے کوئی غسل کر لے، کوئی کپڑے پہن لے، کوئی بات نہیں، لیکن اہتمام کرنا اس بات کا کہ عاشورے کا دن ہے، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہی چیزیں، ایسے ہی عظمت والی چیزیں دھیرے دھیرے بدعات کا راستہ نکال لیتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنے اس وقت کو گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔